بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل القرآن وارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنبوۃ والبرہان۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ رب کائنات کسی معاملے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مدینہ آنے سے پہلے آقا علیہ صلاۃ والسلام کی یہ دلی تمنا تھی کہ اللہ رب العزت بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیں۔ روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی اس انداز سے نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے سامنے بیت اللہ بھی ہو اور بیت المقدس بھی ہو۔ اللہ رب العزت کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی کہ رب کائنات نے آقا علیہ صلاۃ والسلام کی اس خواہش کو عملی جامہ پہناتے ہوئے قبلہ جو ہے اسے تبدیل کر دیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ بات اسلام دشمنوں کے لیے کب قابل برداشت تھی۔ یہودی اسلام دشمنی میں پیش تھے اور آج بھی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر اچھا خاصا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کرام کا مذاق اڑایا کہ یہ کیسا دین ہے، کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو اللہ رب العزت نے اس دوسرے پارے کا آغاز ہی ان بدبختوں کو احمق اور بے وقوف قرار دے کر کیا کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ یہ بے وقوف ان قریب یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں نے اپنے قبلے کو تبدیل کیوں کر دیا۔ دوسری چیز جو اس بارے میں رب کائنات نے بیان فرمائی ہے کہ قبلہ اول مسجد اقصی، اس کی تعمیر بنی اسرائیل کے سربراہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری اپنی ذاتی جاگیر ہے۔ لیکن جب آخری نبوت کا تاج نبی علیہ السلام کے سر پر آ گیا تو ان سے یہ منصب چھن گیا، اس وجہ سے وہ نبی علیہ السلام سے حسد کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ 143ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو معتدل متوازن امت قرار دیا ہے۔ انتہا پسندی، افراط و تفریط کی اس امت کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تعمیر کا تذکرہ فرمایا کہ بیت اللہ کو کس انداز سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمایا۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے ہیں، خاص طور پر اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ توحید سب سے مقدم ہے۔ 165ویں آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کچھ بدبخت ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود کھڑے کر رکھے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے، لیکن ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ، یعنی شرک کی نفی۔ یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ دوسری چیز احکامات کے سلسلے میں وہ یہ کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کو ہادی، رہبر، رہنما، مرشد سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی واضح خلاف ورزی ہے۔ 166ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے فرمایا ہے کہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو مقدم رکھتے ہیں، قیامت کے روز وہ ان سے لا تعلق ہو جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ہی رب کائنات نے حلال و حرام کے مسائل ہمارے سامنے رکھے، ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو،
ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت، جو چیز غیر اللہ کے نام پر دی جائے وہ تم پر حرام ہے، لیکن جو انسان مجبور ہو جائے اس کے پاس جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو، اس کے لیے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان نہ باغی ہو نہ عادی ہو۔ پھر یہ بھی اللہ نے سمجھایا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان صرف زبانی کلامی ادب اور احترام کرے اور عملی طور پر صفر ہو جائے، یہ شریعت کا مزاج نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قصاص کے مسائل بیان کیے۔ قصاص کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ کے نزدیک انسانی جان کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر، اس کے مقابلے میں اس کے جواب میں حکومت وقت کا یہ فرض ہے کہ قاتل کی گردن اڑا کر قاتل کو قتل کر کے جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کی تسلی اور تشفی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور بڑی زبردست بات بیان کی، فرمائی 179ویں آیت مبارکہ میں، اور وہ یہ کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ زندگی کیسے ہے؟ ایک قاتل کو پکڑ کر آپ پھانسی پر لٹکا دیں، 50 بندے جو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں ان کا ارادہ ملتوی ہو جائے گا۔ جس کی سب سے بڑی مثال سعودی عرب ہے، جہاں قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں آج بھی جرائم کی شرح سب سے کم سعودی عرب میں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ رمضان کے روزے فرض قرار دے کر ان کے مسائل بیان کیے، رمضان اور قرآن کا تعلق بیان کیا، روزے کا مقصد تقوی ہے، روزے کا دعا کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان تمام چیزوں کو رب کائنات نے بیان کیا۔ لیکن 186ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے روزے کے مسائل بیان کرتے کرتے درمیان میں توحید کا تذکرہ ضرور کیا۔ کس لیے؟ تاکہ مسلمان کو پتہ چل جائے کہ جس انسان کے پاس توحید نہیں، جس کے عقیدے میں شرک ہے، اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر 188ویں آیت مبارکہ میں اللہ نے رشوت کی حرمت کا مسئلہ بیان کیا۔ اس کے بعد جہاد و قتال کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی، جہاد و قتال کے آداب بیان فرمائے۔ پھر 195ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا دراصل اپنے آپ کو بچانے کے مترادف ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اسی طریقے سے مسائل آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر حج اور عمرے کے تفصیلی مسائل جو ہیں وہ بیان فرمائے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ بنیادی طور پر احکامات کی صورت ہے، اس میں احکامات ہیں۔ حج اور عمرے کے تفصیلی مسائل کی طرف اللہ رب العزت نے یہاں پر اشارہ فرمایا۔ 208ویں آیت مبارکہ میں یہ بات بیان فرما دی کہ بطور مسلمان یہ نہیں ہے کہ نام تمہارے مسلمانوں جیسے، رسمیں تمہارے ہندوؤں جیسی، کلچر اور لباس تمہارا انگریزوں جیسا نہیں۔ فرمایا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام سے ہٹ کر کوئی بھی قدم اٹھاؤ گے تو وہ شیطان کے راستے پر ہوگا۔ پھر 214ویں آیت مبارکہ میں ایک بڑا اہم مسئلہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، موسمی حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں۔ جنت حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات جان کی قربانی دینا پڑتی ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے بعد اس دوسرے پارے کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے نکاح اور طلاق وغیرہ کے مسائل بیان کیے، خانگی مسائل جنہیں ہم کہتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور شروع میں ہی 221ویں آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ شرط لگا دی کہ نکاح کی اساس اور بنیاد عقیدہ ہے۔ آج ہمارے گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، کیوں؟ بیٹی کی شادی کرنی ہو، بیٹے کی شادی کرنی ہو، سب کچھ ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ ہماری ہونے والی بہو یا ہمارا ہونے والا داماد اس کی دینی صورتحال کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ رب کائنات نے 221ویں آیت مبارکہ میں واضح طور پر اس بات کا حکم دیا کہ مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر جو گھریلو زندگی ہے، میاں بیوی کے معاملات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، حیض کے مسائل بیان فرمائے، اور پھر ساتھ یہ بھی
سمجھا دیا کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو تمہارے درمیان مالی تقسیم ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، ایک ہی آدمی کے 4 بیٹے، ایک اچھا خاصا دولت مند ہے دوسرا غریب ہے، یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، یہ انسانی تقسیم نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ میں ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاؤں اور کہوں جی چونکہ میں غریب ہوں لہذا میں کرتا ہی کچھ نہیں، دوسروں پر آس امید لگا کے بیٹھ جاؤں، یہ طریقہ کار شریعت کے مزاج کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ایلا کا۔ ہماری اکثریت کو ایلا کا پتہ نہیں ہے۔ ایلا کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی اہلیہ سے، اپنی زوجہ سے الگ ہو جائے بغیر طلاق وغیرہ کے، اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 4 مہینے ہے۔ اور اس ضمن میں ایک واقعہ بھی یہاں بیان کرنا چاہوں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے اپنے دور خلافت میں، ایک گھر سے ایک عورت کے بڑے دکھیا شعر پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ جب پتہ چلانے کی کوشش کی کہ معاملہ کیا ہے، اس نے کہا جی میں اپنے شوہر کی جدائی میں یہ شعر پڑھ رہی ہوں۔ پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کہا اس کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، فلان جنگی محاذ پر گیا ہوا ہے۔ سیدنا عمر گھر تشریف لائے، اپنی بیٹی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوہ سیدہ حفصہ سے پوچھا کہ بیٹیا بتاؤ ایک عورت اپنے شوہر کی جدائی کب تک برداشت کر سکتی ہے؟ فرمایا ابا جی 2 مہینے گزرتے ہیں تو عورت کی ہمتیں جواب دینا شروع ہو جاتی ہیں، 3را مہینہ وہ کیسے گزارتی ہے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ 226 کی بنیاد پر یہ اصول بنا دیا کہ کوئی مرد تاجر ہو، مجاہد ہو، سرکاری ملازم ہو، کسان ہو، 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر والوں سے دور نہیں رہ سکتا۔ اور یہاں اس بات کی نفی ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے ہاں جھگڑا ہوتا ہے 2 سال 3 سال خواتین جا کے اپنے گھروں میں بیکے بیٹھی رہتی ہیں، شریعت اس کی نفی کرتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عدت کے مسائل بیان کیے۔ عدت طلاق یافتہ عورت کی اور بیوہ کی، یہ چیزیں روزمرہ زندگی میں ہمارے کام آنے والی ہیں، انہیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ کا قرآن ایک ایک چیز ہمیں سمجھاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے عدت کے دوران کیا نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے کہ نہیں بھیجا جا سکتا، حق مہر کے احکامات کیا ہیں۔ میں اکثر نکاح پڑھانے جاتا ہوں، حق مہر کی بات کروں تو مولوی صاحب شرعی حق مہر لکھ دو۔ بھئی کیا کوئی حق مہر غیر شرعی بھی ہوتا ہے؟ نکاح کے 4 شرطوں میں حق مہر ایک شرط ہے، اس لیے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ پھر طلاق کا مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ ایک بندہ ایک مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دے بیٹھتا ہے، طلاق 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 کہہ دے، کیا اس کی بیوی مستقل فارغ ہو جائے گی یا نہیں؟ ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اختتام پر رب کائنات نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ بنی اسرائیل پر ایک بادشاہ نے حملہ کیا، ہر چیز لوٹ لی، عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا، اور مرد جو ہیں وہ بھاگ گئے، ایک جگہ جمع ہو گئے، آپس میں فیصلہ کرنے لگے کہ سپہ سالار کون بنے گا۔ کسی علاقے میں نبی تھا، اس کے پاس گئے، کہا جی سپہ سالار مقرر کیجئے۔ رب کائنات نے طالوت ان کے لیے بادشاہ جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ لیکن قوم کا مزاج تھا ہماری طرح جمہوری، کہنے لگے جی طالوت بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، یہ تو غریب آدمی ہے۔ یعنی ان لوگوں کے دماغ میں بھی بادشاہت کا معیار دولت تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ قصہ مختصر، لشکر کو لے کر دریا پار کرنے لگے، طالوت نے ایک اصول بتایا کہ اس دریا سے چلو بھر کر پانی تو پی سکتے ہو، پیٹ بھر کر نہیں پی سکتے۔ لیکن قوم نے صبر نہیں کیا، زیادہ پانی پی لیا، کہنے لگے ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ تو ایک آدمی جو ان میں سمجھدار تھا، اس نے بڑی پیاری بات کہی، اللہ نے اس کی بات کو نقل فرمایا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنے ہی چھوٹے گروہ ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آئے ہیں، اور پھر رب کائنات نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ وہ لوگ جالوت پر غالب آئے، ان کو شکست فاش انہوں نے دی، اور جالوت طالوت کے ہاتھوں قتل ہوا۔ تو یہ تھا یہ ہمارے دوسرے پارے کا خلاصہ۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے روزانہ کی بنیادوں پر جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کو ہماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور بنائے، اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔